اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب آمد شریفہ کا یہ موقع ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اپنے گھر پر کم از کم ایک جھنڈا اور ایک لائٹ ضرور لگائیں. یہ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. چونکہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے تو شیطان اور ابلیس تھا جس کو بڑی تکلیف تھی اور بڑا رویا تھا. جتنے عرشی تھے فرشی تھے وہ سارے خوش تھے. ہاں جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ 3 دن ہے. تو یہ ان لوگوں کا تو کم از کم جنازہ نکل گیا جو ربیع الاول میں مشورہ دیتے ہیں, جلتے ہیں, سڑتے ہیں, مرتے ہیں کہ آنے کی خوشی کرتے ہو اور جانے کا غم نہیں کرتے. میں نے کہا جانے کا غم بیٹا صرف 3 دن ہوتا ہے, تیرے 3 دن ابھی ہوئے نہیں, باقی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. جلتا ہے, شیطان ہے, کیا مسئلہ ہے, کافر ہے, ہندو ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے اگر نبی پاک کی شان کا اظہار ہوتا ہے, اگر یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ جلوس اس سے نبی پاک کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, اگر حضور کے چرچے بڑھتے ہیں تو یہ تو شیطان اور کافر کو اچھا نہیں لگتا, مسلمان کو تو اچھا لگتا ہے. اور اسی لیے تو جہاں مسلمان ہے تبھی تو پوری دنیا میں حضور کا جشن منایا جاتا ہے. چیزوں سے کیا تکلیف کیا ہے؟ مسلمان بندے کو تکلیف تو یار تیری مسلمانیت پر, تیرے بچے کی شادی ہوئی, جھنڈیاں جھنڈے لگے, جھنڈیاں لگ گئی, لائٹنگ لگ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے کیا, تجھے اس وقت یہ تکلیف نہیں ہوئی. یہ باقی چھوٹے موٹے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں حکومتی سطح پہ ہوں یا ویسے علاقائی سطح پہ ہوں, وہاں پر تجھے یہ مروڑ اور تکلیف نہیں اٹھتی. آخر کیا وجہ ہے, کیا ابلیسی طبیعت رکھتے ہو کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں تو یہ تکلیفیں تمہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ خدا کا خوف کرو, انسان بنو, اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے دن ہیں, ان کو کھل کھلا کے یہ سارے کام کیا کرو تاکہ نبی پاک کی عظمت کا اور پرچار بھی ہو, اظہار بھی ہو. سے سڑنا تو شیطان کا کام ہے, شیطان ہو کراؤ نہ تعارف, کیا بلائیں ہو. علماء نے لکھا ہے جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو, بدلتے زمانے کے ساتھ اس کی اگر شکل میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ جائز رہتی ہے. مثال کے طور پر سواری نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کرنا بالکل حضور کی سنت ہے, لیکن کس چیز پر؟ یا گھوڑے پر, یا اونٹ پر, یا گدھے پر, یا خچر پر. یہ 4 سواریاں تھیں. لیکن اب سواری کی شکل بدل گئی, یہ کار آ گئی, موٹر سائیکل آ گئی, ٹریکٹر, یہ ریل, ٹرین, سب کچھ, ایروپلین, یہ سب آ گیا اور جائز ہے. کوئی مولوی صاحب نہیں کہتے نہیں ناجائز ہے. ویسے سواری کرو جیسے نبی پاک کے زمانے میں تھی یا جیسے انہوں نے کی. سارے بڑے شوق سے گاڑیوں پراڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں, جہازوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا ویسے کرو نا جیسے حضور نے کی تھی. تو کہتے ہیں یار دیکھو سواری کرنا تو سنت ہے نا, یہ تو ثابت ہے نا. اب اگر اس کی شکل بدل گئی ہے تو یار یہ جدید دور ہے تو اس کا یہ ایک چیز ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے. اچھا, میں نے کہا پکا رہی تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا تو اس دودھ کی اس وقت نہ چائے بنتی تھی, نہ کسٹرڈ بنتا تھا, نہ ملک شیک بنتا تھا, نہ یہ کلفیاں بنتی تھی, نہ یہ برفیاں بنتی تھی, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر یہ تھا تو مجھے بتاؤ تو کیا یہ ناجائز ہے؟ کہتے نہیں مولانا اصل میں دودھ تھا نا, اصل ہے نا, تو زمانے بدلنے کے ساتھ اس کی شکل بدل گئی نا تو کوئی نہیں ہے, جائز ہے. سارے دبی بیٹھے ہیں یار, کیسی مخلوق ہے یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. سواری کی اصل ہے بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, دودھ کی اصل ہے شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یہ مسجد نبی پاک کے زمانے میں یوں نہیں تھی, کچی مسجد زمین پر سجدہ ہوتا تھا. آج یہ قلین اور یہ لش پش آ گئی تو کہتے ہیں یار اصل تو ہے نا, بس شکل بدل گئی. وہ اللہ کے بندے, ہر چیز کی اصل ہے اور شکل بدل گئی, تیری شکل نہیں بدلی. تو کہتا جائز ہے. روزہ رکھ کر میرے نبی نے میلاد کی اصل بھی ہمیں دے دی ہے, زمانہ بدلنے کے ساتھ یہ جلوس آ گیا تو اب تیری شکل کیوں بدلی ہے؟ بھائی نبی پاک نے اگر میلاد نہیں منایا تو بات کرو, روزہ رکھ کے میلاد تو منا دیا, اصل تو دے دی ہے. تو یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ اور جلوس آ گیا تو اب تیری شکل بدل رہی ہے, اب تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. بھائی جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو, بدلتے زمانے سے اگر شکل بدل جائے تو کچھ نہیں ہوتا, پھر شکل کسی کی بھی نہیں بدلنی چاہیے. سواریوں کی شکل بدلی, مولوی صاحب کو تکلیف نہیں ہوئی. دودھ کی بدلی نہیں ہوئی, گوشت کی بدلی نہیں ہوئی, باقی چیزوں کی بدل گئی نہیں ہوئی. میلاد شریف میں جلوس آ گیا, لائٹ. بھائی جدید دور میں ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے جھنڈے لگاتا ہے, نکلتا ہے, اظہار کرتا ہے. تو ہم نکل کے بتاتے ہیں کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں ہے.